امام مسلم رحمہ تعالی نے صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے اور کیسے؟ جواب میں ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی طرف سے جو بات کی جائے وہ نصیحت خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد مبارک خیر خواہی نصیحت ہے۔ کتاب اللہ میں جو کچھ ہے یہ نصیحت اور خیر خواہی ہے، اور مسلمانوں کے عادل متقین صالحین حکمراں یا علماء حق، علماء باعمل، علماء ربانیین جو کچھ کہیں یہ خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ اور دین ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کو آپ اقامت دین کا نام دے دیں، دعوت و تبلیغ کا نام دے دیں، خیر اور بھلائی کے پھیلاؤ اور نشر و اشاعت کا نام دے دیں، قرآن کریم کے علوم حفظ ہے، تجوید ہے، تفسیر ہے، آداب ہے، تدبر ہے، ایمان ہے، ادب ہے، یہ تمام چیزیں، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل، شرعی مسائل، فقہی مسائل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے، اور انہوں نے فلاں حدیث سے دلیل لی ہے، اس لیے وہ نماز میں مثال کے طور پر آمین آہستہ کہتے ہیں، حدیث صحیح سے دلیل موجود ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، احادیث صحیحہ سے دلیل موجود ہے۔ جو رفع یدین کرتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث صحیحہ سے دلیل موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام الشافعی کا مسلک ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مسلک دوسری احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان کا منہج الگ ہے۔ تو امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام الشافعی ہوں، یا دوسرے فقہا ہوں، یا امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، تمام ائمہ انہوں نے جو احادیث کی بنیاد رکھی، احادیث کو جمع کیا، احادیث کی شرح اور روشنی میں جو فقہی مسائل لکھے، ان سبھی نے اللہ تعالی ایک ایک کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہے الدین النصیحہ۔ الدین النصیحہ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ الدین النصیحہ پوری امت کو گمراہ قرار دے کر صرف 1.5 انچ کی مسجد والوں کو حق والا قرار دینا، یہ الدین النصیحہ نہیں ہے۔ دوسروں کو ہلکی نظر سے دیکھنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ الدین النصیحہ نہیں ہے۔ الدین النصیحہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا احترام اور اکرام کرنا، اس کا نام الدین النصیحہ۔ ہر مسلمان کے بارے میں دل میں اچھا گمان رکھنا، یہ ہے الدین النصیحہ۔ آقا علیہ السلام امت میں جوڑ کے لیے تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب فقہی مسائل پر، فقہی اختلاف پر، یا کوئی شخص اگر کسی امام کی اتباع کرتے ہوئے کسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک عمل کرتا ہے، اس کو ملامت کرنا، یہ الدین النصیحہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو شیطانی راستہ ہے جو بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ الدین النصیحہ ہے آداب، اخلاق، نرمی، ہمدردی، حکمت، شفقت، محبت، مروت، رواداری، انکسار، تواضع، عاجزی، اچھے بول، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ، لوگوں کو عقیدہ صحیحہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد کی طرف بلاؤ۔ الدین النصیحہ۔ امام
فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے کیا عجیب بات فرمائی، المؤمن یستر وینصح والفاجر یہتک ویعیر، مومن ستر پوشی کرتے ہوئے خاموشی سے تنہائی میں الگ سے محبت سے سمجھاتا ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ جو فاسق و فاجر ہے وہ لوگوں کی کمزوریاں اچھالتا ہے، رسوا اور ذلیل کرتا ہے، اور اس کی نصیحت میں بھی طعنے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، ٹھٹھے بازی ہوتی ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی تقریروں میں آپ کو ملے گا۔ مزے لے لے کے مخالفین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبیرہ اور حرام گناہ، اور جو ان کے سامنے احمق الذین بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ ارے یہ تو رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، یہ مومن کی صفت بالکل نہیں ہے۔ وقال معمر رحمہ اللہ تعالی كان يقال انصح الناس لك من خاف الله فيك، وكان السلف اذا ارادوا نصيحة احد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ اخاه فيما بينه وبينه فهي النصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فانما وبخه۔ امام ابن رجب یہ حنبلی ہیں، امام ابن رجب حنبلی ہیں، جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں ائمہ کے اقوال، اور یہ فرماتے ہیں کہ مومن کیسے نصیحت کرتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کا سب سے زیادہ خیر خواہ بندہ وہ ہے جو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، یعنی دین کے معاملے میں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اور ہمارے آباء و اجداد سلف صالحین جب کسی کی اصلاح فرمایا کرتے تھے تو اس کو تنہائی میں سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور سلف صالحین سے یہ بات بھی منقول ہے، تنہائی میں، اکیلے میں اچھے انداز سے اگر بات سمجھائی جائے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے اگر کسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، یا لوگوں کے سامنے بلند آواز سے مصلح اور مبلغ بن کر لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسروں کو ڈرانا، دھمکانا اور ان کو بے عزت کرنا، یہ تو شیطانی راستہ ہے۔ امام ہروی رحمت اللہ علیہ بڑے ایک اہل اللہ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کل معصیت عیرت بها اخاک فہی الیک، تم اگر دوسرے کسی گنہگار مسلمان کو اس کے کسی گناہ پر طعنے دو گے کہ تم تو یوں کرتے تھے، اور تم تو یوں کرتے ہو، اور تم تو یوں کرتے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ بات کرو اور یہ کرو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مرنے سے پہلے ضرور اس گناہ میں مبتلا کرے گا جس کا اس نے دوسروں کو طعنہ دیا تھا۔ والعیاذ باللہ، اللہ سے ڈرو۔ دع الخلق للخلاق، عرب کہتے ہیں مخلوق کو خالق کے حوالے کر دو، تم ٹھیکیدار یا تھانے دار نہیں ہو۔ لست علیہم بمسیطر ما جعلناک علیہم حفیظا ما انت علیہم بوکیل، نرمی و ہمدردی اور حکمت و شفقت و محبت سے سمجھائیے، اس کا نام ہے الدین النصیحہ، خیر خواہی، دوسروں تک خیر اور بھلائی کی بات کا پہنچانا حکمت و نرمی و آداب سے، اور دعا بھی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے آداب کی سمجھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو الدین النصیحہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بھی ساتھ ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین 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 آمین۔